اسی طرح یہ جو کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہیں جو رمضانوں میں منعقد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں. مجھے اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہمارے اسکول کے لڑکے رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے. جو آوارہ اوباش لڑکے ہوتے تھے نا، وہ بھی مسجد میں آ جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے کہ اب روزہ ہے تو اب کیا کریں بھائی، اب تلاوت کرو. لیکن مجھے یاد ہے کہ ہماری کالونی میں رمضان فیسٹیول ٹورنامنٹ شروع کیا گیا. اس ٹورنامنٹ کی یہ رخصت تھی کہ جتنے لڑکے مسجد میں آگے بیٹھتے تھے کہ بھائی روزہ ہے، اب کچھ تو نہیں ہو رہا تو عبادت کرو. تو عبادت کا ایک نور پیدا ہو جاتا تھا، ایک عبادت کی عادت پڑ جاتی تھی، توبہ کی توفیق مل جاتی تھی. وہ عبادت ساری رمضان میں چھوٹ گئی ان کی. 2-4 لوگ رہ گئے، باقی سارے کیا کرتے تھے، سارا دن بیٹھ کے ٹورنامنٹ دیکھتے تھے. اور وہ ٹورنامنٹ پھر نائٹ بھی چلتے تھے. نائٹ چلنے کا یہ نقصان ہوتا تھا کہ رمضان کی جو آخری 10 مقدس راتیں ہیں ان کو بھی لوگ تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے. ورنہ جو سست سے سست لوگ ہیں نا، وہ بھی رمضان کے آخری راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتے. پھر کیا ہوتا تھا کہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے آخری عشرے میں اور وہ زیادہ زوروں پہ ہوتے تھے، تو پوری رات لڑکے بیٹھ کے باجا منہ میں لے کے بجاتے رہتے تھے، تالیاں پیٹتے رہتے تھے. ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا. اور مسجد بالکل ساتھ تھی. تو میں سوچتا تھا کہ جب یہ ٹورنامنٹ نہیں تھا مسجد کتنا آباد تھی. جب یہ شیطانی کام شروع کیا ہے تو اب دیکھو کیا ہو گیا. فتویٰ تو یہی ہے کہ کرکٹ جائز ہے، کوئی مفتی حرام نہیں کہتا، لیکن کیا یہ چیز جائز ہے لوگوں کو مسجد سے دور کرنا؟ اور عین اس مہینے میں جس میں عبادت کا زور ہوتا ہے آپ نے کرکٹ کے میچز لگا دیے اور گیند بلہ قوم کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور چھکے اور چوکوں پہ خوش ہو رہے ہو. اللہ قرآن میں اپنی کتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے کہ میری طرف آؤ. میں پوری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں، یہ اس لیے کہ لوگ کس کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف. اب رمضان کا مہینہ آیا تھا، لوگوں کے دل نرم تھے اللہ کی عبادت کریں، تو حکومت کیا لگا دیتی ہے، ٹورنامنٹ شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی سنا ہے کوئی کرکٹ کا کوئی شروع ہو گیا، واللہ والا انڈیا پاکستان کے میچ شروع ہو جائیں گے. دیکھو اب بیٹھ کے سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے ادھر گیند پھینک رہا ہے، وہ بالنگ کرا کے ادھر وکٹوں میں مار رہا ہے. اس میں کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ہے اس میں؟ یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے خوش ہوا جائے؟ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ گیند لے کر آتا ہے اور اٹھا کے وہ ایک وکٹوں میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا ڈنڈے سے اٹھا کے اس کو باؤنڈری لائن سے باہر پھینک دیتا ہے. اس سے پوری قوم پاگلوں کی طرح اچھلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بچکانہ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ فخر کیا جائے؟ یا اتنا بچے تو خوش ہوں تو اچھا لگتا ہے. بچے تو کسی کے پیچھے دم لگا کے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بچوں کے تو بچے ہیں نا، وہ تو بچپن میں ہم کیا کرتے تھے کہ کسی کی قمیض میں نا کاغذ میں سوراخ کیا، ٹھیک ہے، کاغذ کے درمیان میں سوراخ کیا، کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کا کرتا پکڑ کے یوں کر کے اس سوراخ میں سے اس کی کرتا نکالا اور وہ کاغذ اوپر چڑھا دیا. اب وہ پیچھے کیا ہے اس کی دم. اب ہم ہنس رہے ہیں، ہاں 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 ہاں، بڑا مزہ آ رہا ہے. بچوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، بچکانہ حرکتیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بچپن ختم ہو جائے تو بچکانہ حرکتیں بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جانی چاہیے. اب گیند اور بلے پہ اچھل رہے ہیں، ہاں وہ مار دیا اس نے چھکا، وہ یہ کر دیا، عزت اور ذلت کا معیار بنا لیا اس کو. پاکستان جیت گیا تو پتہ نہیں ایٹمی گویا دھماکہ کر دیا ہے، کشمیر فتح ہو گیا ہے. بچکانہ کھیل ہے، تھوڑا سا ہو ہا ہا وہ ختم. لیکن اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دے دینا، ان کے کھلاڑیوں کے انٹرویو آ رہے ہیں، ان کے وہ، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہم نے بھی بچپن میں کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے، وہ تو ہلا گلا تھوڑا سا ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ بڑھا لینا. اب دیکھیں نا، یہ بالر جب گیند کرانے کے لیے آتا ہے تو پہلے وہ تمام فیلڈروں کو، جتنے بھی فیلڈرز ہیں نا، ان کو دیکھتا ہے. بالکل وہ منظر ہوتا ہے جیسے کوئی فوج کا میجر جو ہے وہ میدان جنگ میں فوجیوں کو ترتیب دے رہا ہے. تو میدان جنگ میں کوئی آرمی کا آفیسر اگر فوجیوں کو جگہ بتا رہا ہو اور سوچ رہا ہو اور تم تھوڑا سا یوں ہو جاؤ گے، نہیں تھوڑا سا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہاں سے بھی گولیاں چلنے والی ہیں، ملک کی پوری تقدیر داؤ پہ لگنے والی ہے، قوم کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے. ابھی اس میں پلان بنایا جائے، سوچا جائے، تبھی ISSB میں بھرتی ہونے کے لیے بڑے ذہین لوگوں کو لیا جاتا ہے. ISSB میں جو امتحان ہوتا ہے نا، وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ پلاننگ کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن یہی صورتحال کرکٹ کے میدان میں بھی ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی جنگ ہو رہی ہے،
نہ کوئی بندہ مرنے والا ہے نہ کوئی زندہ ہونے والا ہے, کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہ ایسے پلاننگ کر رہا ہے نا, بالر ہو گئے تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ گے, نہیں تھوڑا سا ادھر جاؤ. بھائی وہ گیند جب آئے گی تو ڈنڈے سے اٹھا کے وہ پھینکے گا, اس میں کیا تھوڑا سا ادھر ہو گئے تھوڑا سا ادھر ہو گئے, وہ تو تکا ہے نا, تکا. تبھی تو دیکھیں اس میں تکے لگتے ہیں, چھکے پہ چھکا لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو کے آ گئے. اور اس پہ قوم اتنی عزت دیتی ہے کھلاڑیوں کو, کندھے پہ اٹھا اٹھا کے گھمایا جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو کھیل کو کھیل سمجھو, عزت اور ذلت کا معیار نہیں سمجھو. تبھی میں کہتا ہوں کرکٹ کے علاوہ کچھ اور کھیل لو, کیونکہ اس میں عزت اور ذلت بہت زیادہ سمجھی جانے لگی ہے. یہ کھیل نہیں رہا ہے یہ, اور یہ ہوتا اس کا دورانیہ بہت لمبا ہے. ایک میچ ختم ہوگا تو دوسرا شروع, دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا شروع. تو رمضان کی راتیں برباد ہو جائیں گی آپ کی, رمضان کے دن برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو کرکٹ میں لگایا. اللہ کہتے ہیں ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف آؤ. وہ تمہارا رب ہے, وہ تمہیں بلا رہا ہے مسجدوں کی طرف, وہ تمہیں کہہ رہا ہے میرے کلام کو سنو, میری باتوں کو سنو, اور آپ دلچسپی کس میں لے رہے ہیں؟ کھیل میں. تو یہ بھی وہ شیطان ہے جس کا اللہ نے سورہ ناس میں ذکر کیا, من الجنتی والناس, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے.